دنیا کی سب سے لمبی دیوار، ہزاروں سال پرانی، لاکھوں لوگوں کی محنت سے بنی ہوئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اسے بنایا کیوں گیا تھا؟ کیا یہ صرف دشمنوں کو روکنے کے لیے تھی یا اس کے پیچھے ایسے راز دفن ہیں جنہیں صدیوں تک دنیا سے چھپا کر رکھا گیا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اگر آپ آج چین کی شمالی پہاڑوں پر کھڑے ہو کر اس عظیم دیوار کو دیکھیں تو یہ ایک لمبی سانپ جیسی لکیر کی طرح زمین کے سینے پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی اونچے پہاڑوں پر سے گزرتی ہے، کبھی گہری وادیوں میں اترتی ہے اور کبھی خشک صحراؤں کے درمیان سے اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی کہانی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے حیران کن اور پر اسرار تعمیرات میں سے ایک ہے۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں ٹورسٹ ہر سال اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو جانتے ہیں۔ لیکن اس عظیم دیوار کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تقریباً 2200 سال پرانے چین میں جانا ہوگا۔ اس وقت چین ایک متحد ملک نہیں تھا، بلکہ یہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا جو اکثر ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑتی رہتی تھی۔ ہر ریاست کا اپنا بادشاہ، اپنی فوج اور اپنی سرحدیں تھیں۔ ہر حکمران اپنی طاقت بڑھانے اور اپنے علاقے کو محفوظ بنانے میں لگا رہتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جسے تاریخ میں وارنگ سٹیٹس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ریاستوں کے درمیان مسلسل جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ دشمن کے اچانک حملوں سے بچنے کے لیے مختلف ریاستوں نے اپنی سرحدوں پر چھوٹی چھوٹی دیواریں بنانا شروع کر دی۔ یہ دیواریں زیادہ مضبوط نہیں تھیں، لیکن اس زمانے میں یہی سب سے سیفسٹ ڈیفینسو سسٹم سمجھا جاتا تھا۔ پھر تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے چین کی تقدیر بدل دی۔ اس بادشاہ کا نام تھا قن شی ہوانگ۔ وہ صرف ایک طاقتور حکمران نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے خواب بہت بڑے تھے۔ اس کا مقصد صرف اپنی ریاست کو مضبوط بنانا نہیں تھا بلکہ پورے چین کو ایک متحد سلطنت میں تبدیل کرنا تھا۔ 221 قبل مسیح میں اس نے ایک ایک کر کے تمام مخالف ریاستوں کو شکست دی اور پہلی بار پورے چین کو ایک متحد سلطنت میں بدل دیا۔ یہ چین کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا، لیکن سلطنت قائم کرنا ایک الگ بات تھی اور اسے محفوظ رکھنا ایک بالکل الگ چیلنج۔ چین کے شمالی علاقوں میں ایک اور خطرہ بھی موجود تھا۔ وہاں خانہ بدوش قبائل آباد تھے جو گھوڑوں پر سوار تیز رفتار جنگجو ہوتے تھے۔ یہ قبائل اچانک سرحد پار کرتے، دیہاتوں پر حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے اور پھر تیزی سے واپس چلے جاتے۔ ان حملوں کو روکنا آسان نہیں تھا۔ قن شی ہوانگ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اگر اس خطرے کا کوئی مستقل حل نہ نکالا گیا تو اس کی سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ مختلف ریاستوں کی بنائی ہوئی پرانی دیواروں کو آپس میں جوڑ دیا جائے اور انہیں ایک لمبی مسلسل دفاعی دیوار میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ صرف ایک دیوار بنانے کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل ڈیفینسو سسٹم بنانے کی کوشش تھی۔ اس منصوبے کے لیے لاکھوں مزدوروں، فوجیوں اور قیدیوں کو کام پر لگا دیا گیا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں جا کر پتھر کاٹتے، مٹی جمع کرتے اور دیوار کے مختلف حصے تیار کرتے۔ اس دور میں نہ کوئی جدید مشینری تھی اور نہ ہی تعمیراتی آلات جیسے آج موجود ہیں۔ ہر پتھر، ہر اینٹ اور ہر مٹی کا ڈھیر انسانوں کی محنت سے اپنی جگہ تک پہنچتا تھا۔ یہ کام انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ مزدوروں کو شدید سردی، تیز ہواؤں اور خطرناک پہاڑی راستوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے اور کچھ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے۔ اس لیے بہت سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ دیوار صرف دفاعی نظام نہیں بلکہ انسانی قربانیوں کی خاموش یادگار بھی ہے۔ ابتدائی دور میں دیوار زیادہ تر مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کئی حصے ٹوٹتے بھی رہے، لیکن اس کی بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ آنے والی کئی صدیوں تک اس پر مزید تعمیرات ہوتی رہیں۔ قن شی ہوانگ کے بعد بھی چین میں مختلف سلطنتیں آئیں اور تقریباً ہر دور میں دیوار میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہین ڈینسٹی کے دور میں دیوار کو شمال کی طرف مزید بڑھایا گیا تاکہ اہم تجارتی راستہ محفوظ رکھا جا سکے، اور یہ تجارتی راستہ سلک روڈ تھا۔ اس راستے کے ذریعے چین سے ریشم، مسالیں، قیمتی دھاتیں اور دیگر اشیاء دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچتی تھیں۔ صدیوں بعد ایک اور اہم دور آیا جس نے دیوار کی شکل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ دور تھا منگ ڈیناسٹی کا۔
मिंग डायनेस्टी के हुक्मरानों ने दीवार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया। इस दौरान दीवार को ईंटों और मजबूत पत्थरों से दोबारा तामीर किया गया और उसे वो शक्ल मिली जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के तौर पर देखते हैं। इस दौर में बड़े बड़े बुर्ज, किले और फौजी चौकियां भी तामीर की गईं। ये न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखने के लिए थे, बल्कि पूरे दिफाई निजाम का अहम हिस्सा थे। हर चंद किलोमीटर के फासले पर एक बुर्ज बनाया जाता था जहां सोल्जर्स मौजूद रहते और सरहद की निगरानी करते थे। अगर दुश्मन नजर आता तो आग या धुएं के सिग्नल के जरिए दूसरे बुर्जों को इन्फॉर्म किया जाता। चंद ही लम्हों में ये पैगाम एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक पहुंच जाता और पूरी सरहदी फौज अलर्ट हो जाती। ये इस जमाने के लिए एक हैरान कुन कम्युनिकेशन सिस्टम था। दीवार के कुछ हिस्सों में किला नुमा दरवाजे भी बनाए गए थे जहां से फौजी और ताजर दोनों गुजरते थे। ये दरवाजे न सिर्फ दिफाई मकासद के लिए अहम थे, बल्कि तिजारत को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि दीवार के अंदर खुफिया रास्ते और सुरंगें भी मौजूद थीं, ताकि फौजी अपनी जरूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूव कर सकें। चंद साल पहले साइंसदानों ने सैटेलाइट इमेजेस और मॉडर्न सर्वे की मदद से दीवार की टोटल लंबाई का अंदाजा लगाया। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस दीवार की टोटल लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। ये जमीन पर इंसान की बनाई गई सबसे बड़ी तामीरात में से एक है। इस वजह से कुछ लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। लेकिन इस अजीम दीवार के अंदर कई राज अब भी छुपे हुए हैं। चीन के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में दीवार के ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां अभी तक बहुत कम तहकीक हुई है। कुछ हिस्से घने जंगलात के अंदर छुपे हुए हैं जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं। मुमकिन है कि इन जगहों पर अभी भी ऐसे कमरे, सुरंगें या तारीखी राज मौजूद हों जो मुस्तकबिल में नई तहकीकात के जरिए सामने आए। सदियां गुजर जाने के बावजूद दीवार चीन आज भी खामोशी से खड़ी है। हवा के झोंके, बारिश और वक्त के असरात इस पर नजर आते हैं, लेकिन शायद इसके पत्थरों के अंदर वो कहानियां महफूज हैं जो अभी भी दुनिया के सामने नहीं आई। शायद किसी दिन कोई नई तहकीक, कोई नई दरियाफ्त इन राजों को बेनकाब कर दे, और तब हमें मालूम होगा कि दीवार चीन सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि तारीख का एक अजीम राज थी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।